کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ وسیلہ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ نے 2 آیتوں میں وسیلے کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں ہیں قرآن میں جو وسیلے کے بارے میں اتری ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وسیلہ کہتے ہیں قربت کو، یعنی قریب ہونے کو وسیلہ ہے وہ، یا وسیلہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دے، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں۔ آپ کے مقصد تک کوئی چیز آپ کو پہنچا رہی ہے تو وہ وسیلہ ہے۔ جیسے ہمارا مقصد تھا جمعہ کی نماز سے پہلے کہ ہم جھاڑو پہنچے، ہم کہاں پہنچے؟ جھاڑو پہنچے۔ تو جھاڑو پہنچنے کے لیے ہر آدمی نے اپنا اپنا وسیلہ ڈھونڈا، کوئی بس کے ذریعے آیا، کوئی موٹر کار کے ذریعے آیا، کوئی بائک کے ذریعے آیا، کوئی سائیکل کے ذریعے بھی آیا ہوگا، کوئی پیدل بھی آیا ہوگا اس مسجد تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب جہاں سے آدمی اس مسجد تک پہنچا ہے اور جس چیز کو اس نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ۔ وہ وسیلہ ہے، کیونکہ اس چیز کے ذریعے ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے، یہ وسیلہ ہے۔ جس طریقے سے اگر ہمیں چھت پر پہنچنا ہوتا ہے تو ہمیں سیڑھی کا استعمال ضروری ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ چھت تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہمارا چھت تک پہنچنا اور بیچ میں سیڑھی کا استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ چھت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے کھانا اور پینا یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اگر کھائیں گے نہیں، پییں گے نہیں، سانس نہیں لیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھنا؟ عربی زبان میں اس کو وسیلہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسی چیز کو وسیلہ کہتے ہیں جو آپ کے مقصد تک آپ کو پہنچا دے، وہ وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، حلال بھی ہیں کچھ چیزیں حرام بھی ہیں۔ حلال چیزوں میں کیا آتی ہیں؟ جو ہم کھاتے پیتے ہیں سب چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جیسے سور ہے، کتا ہے، یہ حرام ہے، یہ چیزیں شراب ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم حلال چیزیں کھاؤ۔ کیا چیزیں کھاؤ؟ حلال چیزیں کھاؤ، کیونکہ یہ زندگی کو باقی رکھنے کا وسیلہ ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کہتا ہے کہ تم حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں سے بھی انسان باقی رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سور کھاتے ہیں، کتا کھاتے ہیں، باقی رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے وسیلے کا معاملہ ہے، وسیلے کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ کچھ وسیلہ جائز ہے اور کچھ وسیلہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں اس کے نام کے ساتھ، اللہ تک پہنچیں۔ آپ کو کیا چیز چاہیے اللہ سے؟ اللہ کے 99 نام ہے جو ہمیں معلوم ہے، ہمیں بتائے گئے۔ آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کروانا ہے تو آپ اللہ کو اپنے دعا کے بیچ میں آپ اللہ کا نام ہے غفور۔ کیا نام ہے؟ غفور ہے، غفار ہے، کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وسیلہ بنا دیا آپ نے کہ اللہ تو غفور ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم نیک کام کرو۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جتنی نیکیاں ہیں اس دنیا کے اندر ہے نا، جتنی نیکیاں ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے قریب پہنچیں۔ اسی لیے تو کرتے ہیں نا، تاکہ ہم اللہ کے قریب پہنچیں۔
انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس سے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قریبی بن جائے. اور جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کی بات مانتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ہم سب لوگوں میں، دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ جو لوگ نبی ہوا کرتے تھے، یا ان کے سب سے زیادہ ماننے والے، جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں ہم لوگ، یا نیک لوگ کہتے ہیں ہم لوگ. یہ لوگ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے. کیوں قریب ہوئے تھے اللہ کے؟ کیونکہ یہ اللہ کی سب سے زیادہ بات ماننے والے لوگ تھے، سب سے زیادہ نیک کام کرنے والے لوگ تھے. فرض کاموں کے علاوہ جو نفلی کام ہیں وہ بھی یہ بہت خوب کرنے والے لوگ تھے، اس لیے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو گئے. تو انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اسی طریقے سے نیک اللہ کے نام ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے نیک نام ہیں، تو ان نیک ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. آپ کو دنیا میں کیا چاہیے؟ کیا چاہیے آپ کو دنیا میں؟ اللہ کے نیک ناموں میں وہ سب چیزیں داخل ہیں. اللہ کا نام ایک ہے رزاق. کیا نام ہے؟ رزاق. کیا مطلب ہے رزاق کا؟ رزاق کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کے خزانے کھولنے والا ہے. اللہ کا نام ہے ایک وہاب. وہاب کا مطلب نوازنے والا، بیٹے بیٹیوں کو دینے والا. بیٹے نوازنے، کیا چاہیے انسان کو؟ کیا مانگتا ہے کسی سے؟ گناہوں کی مغفرت چاہیے، غفار نام ہے. رزق چاہیے، رزاق اس کا نام ہے. محبت چاہیے، اللہ ودود اس کا نام ہے. ودود یعنی محبت کرنے والا اپنے بندوں سے. تو جتنے نام اللہ کے ہیں، انسانوں کو انہیں سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارے. تو یہ جائز وسیلے ہیں. کیا ہیں یہ سب؟ کیا ہیں؟ جائز وسیلے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اسی کے نام کے ساتھ پکارا جائے، اسی کے نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے. ہمارے یہاں پر وسیلے کا غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے. لوگ اس کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہماری بات اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی یا اپنے ولیوں کی یا اپنے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے بندوں، وسیلہ کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور جائز وسیلہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. کہیں پر بھی اللہ کے نبی کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ کہتے تھے اے اللہ تیرے نبی کی وجہ سے یا تیرے نبی کے صدقے میں ہم پر بارش نازل فرما دے. کبھی نہیں کہا کسی نے یا اے اللہ تیرے نبی کے صدقے میں میری بیماری دور کر دے، تیرے نبی کے صدقے میں میری فلاں تکلیف دور کر دے، تیرے نبی کے صدقے میں میری شادی کروا دے، تیرے خانے کعبہ کی وجہ سے اس کے صدقے میں میرا یہ کام کر دے. بلکہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ نبی کے پاس خود چل کر آتے تھے. گھر میں بیٹھے بیٹھے اس طرح کی دعا نہیں کرتے تھے، چل کر اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے. جیسے ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ایک گاؤں کا دیہاتی آیا اور کہا اے اللہ کے نبی جانور مر رہے ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، آپ دعا کیجیے. آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے ہفتے وہ وہی آدمی آیا، بارش خوب ہوتی رہی، ہفتے بھر تک لوگوں نے سورج نہیں دیکھا، اتنی بارش ہوئی. وہی آدمی دوبارہ آیا اور کہا اے اللہ کے نبی لوگ پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے مر رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر برباد ہو گئے، جانور مر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے آس پاس برسا دے. یہ دعا کی اللہ کے نبی نے. وہ اعرابی آپ کے پاس چل کر کے آیا. آپ بھی کسی کے پاس چل کر کے جا کے بول سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بیمار ہے، آپ دعا کر دیجیے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مسجد کے اندر، کس امید سے آتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ نیک ہوتے ہیں، یہ اللہ سے مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے.
یہ نیک لوگ ہیں، ان کو دعا کے لیے کہہ دو۔ حج اور عمرے پر آدمی جاتا ہے، ہم سب جب اس سے ملنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، تم بہت مقدس سرزمین جا رہے ہو اور وہاں پر جا کر کے دعا کرنا، وہاں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم اس کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اس کو، یہ جائز وسیلہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ جائز وسیلہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو جو زندہ ہے اس سے کہیں کہ تم میرے لیے دعا کر لے۔ لیکن اے اللہ کے بندو، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے کسی چیز کو جا کر کے کہنا، نہ تو وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری بات سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ کبھی کسی نے سنا کسی قبر کے پاس کہ قبر والے سے کسی نے پکارا ہو اور وہ اٹھ بولا ہو کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، یا تمہیں جو مصیبت ہے وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ قیامت تک پکارتے رہو ان کو، وہ جواب دینے والے نہیں، کبھی جواب نہیں آئے گا وہاں سے۔ کیوں؟ ان کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ کل وہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن وہ کیسے اٹھائے جائیں گے، یا ان کو کب اٹھایا جائے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے وسیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں، اس سے بہترین وسیلہ ہے۔ آپ نیک کام کرتے ہیں ان کو وسیلہ بنائیں، اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا ہے، تو اس کام کی وجہ سے میرا کام کر دے، مجھے پتہ مصیبت سے نجات دے دے۔ اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں تیرے لیے اوپر ایمان لے کر کے آیا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرا فلاں کام آسان کر دے۔ یہ وسیلہ جائز وسیلہ ہے۔ البتہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنا اور ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، یہ ہمارے صحابہ سے، نیک لوگوں سے، امام ابو حنیفہ سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وسیلے کی ایک سوال ہی کے اوپر وقت کہے تو 1 گھنٹہ کم پڑ جائے گا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے اپنے سامنے، بلکہ یہ بھی میں پورا مختصر انداز میں آپ کو بتایا ہوں، شارٹ کٹ میں بتایا ہوں۔ یہ بھی اگر سب سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے جائیں تو ہر گھنٹے کے حساب سے کتنے گھنٹے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جو سوال کر سکتے ہیں اور مختصر انداز میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اور کوئی سوال کرنا ہے؟